یہ جو کتاب ہے سب سے پہلی کتاب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے پاس پہنچی تھی جو مہجور صاحب نے ان کو یہاں سے بھیجی تھی۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور چینل کشمیر لٹل ولاگر۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خیر عافیت سے رکھے۔ وادی کشمیر جس کو پرور کے نام سے جانا جاتا ہے اور کیوں اسے پرور کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پہ بہت سے ولی اولیاء کرام سعادت تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے تشریف لایا تھا کشمیر میں وہ تھے بلبل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں پہ اسلام پھیلایا تھا۔ ان کے بعد شاہی ہمدان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں پہ اسلام کی میسج دی تھی۔ اسی طرح یہ وادی چاروں اوروں سے ولیوں اور اولیاء کرام سے گھری ہوئی ہے۔ تو انہی میں سے ڈسٹرکٹ گاندربل کے صفا پورہ علاقے میں ایک مشہور صوفی بزرگ جن کا نام حضرت بادشاہ رحیم رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو رحیم بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کی زیارت ایکسپلور کریں گے، ان کے خاندان کے بارے میں جانیں گے، تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ آج ہم انہی کے خاندان کے ایک فرد سے ملیں گے جو ہمیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو تھوڑا بہت اس زیارت کے بارے میں بتاتا ہوں جو ڈسٹرکٹ گاندربل کے صفا پورہ ایریا میں جو مانسبل میں ہے اور جس کا نام ہے حضرت رحیم بادشاہ صفا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو رحیم صاحب کے نام سے بہت ہی مشہور ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 18 سینچری میں بورن ہوئے ہیں اور 1916 میں یہ اس دنیائی فانی سے رخصت کر گئے۔ یہ جو آپ زیارت یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ان کے طالب ہیں جن کا نام تھا حضرت سخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے طالب تھے، ان کے ڈسائپل تھے، اور یہ رحیم صاحب جو تھے ان کے پیر و مرشد تھے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کشمیر میں جو مشہور شاعر کشمیر ان کو ہم بولتے ہیں، جن کا نام تھا حضرت علامہ غلام احمد مہجور صاحب، جس کو مہجور صاحب کے نام سے جنہوں نے بہت ساری پوئٹری کی ہے، تو رحیم صاحب ان کے پیر رہ چکے ہیں جنہوں نے ان کو اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے سیکھا تھا، جو انہوں نے پوئٹری شروع کی تھی، وہ اپنے پیر و مرشد کی دعا سے انہوں نے شروع کری تھی، اور انہوں نے ہی رحیم صاحب کے اوپر ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے حیات رحیم، جو پچھلے سال پبلش ہوئی ٹیگور ہال میں، جس کا نام ہے حیات رحیم۔ تو یہ ضلع گاندربل میں ہے یہ زیارت، اور بہت پرانی ہے، 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس زیارت کو، رحیم صاحب کو اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ اور یہ زیارت صفا پورہ کے تیسا علاقے میں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں رحیم صاحب کی زندگانی میں، جو باشریت تھے، جنہوں نے شریعت کو ہمیشہ سے فالو کیا، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی انہوں نے خدمت خلق، جو ان کا مین موٹو تھا، وہ کیا۔ تو اگر آپ بات کریں صوفیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، جتنے بھی کشمیر میں ہیں، ان کا ایک ہی مشن تھا، ٹو اسپریڈ دا میسج آف اسلام، ٹو اسپریڈ پیس اینڈ ڈو دا سروس پیپل۔ جو لوگ ہیں کشمیر کے، ان کی خدمت کرنا، ان کو آرام پہنچانا، یہ ان کا شعبہ رہا ہے، ان کا شعبہ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مشن کو آگے بڑھائے اور ان کی تعلیمات پہ چلے اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانے اور ویسے ہی فالو کرے جیسے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو رحیم صاحب بادشاہ کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بتایا آپ کو۔ اب میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا فیملی کے بارے میں، جو رحیم صاحب کی فیملی ہے۔ اس کے بعد جو ان کے بیٹے تھے ان کا نام تھا غفار صاحب، اور ان کی جو بیٹی تھی ہن صاحب، اور یہ جو آپ یہاں پہ قبر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سدھ صاحب، جو ہن صاحب تھی یعنی کہ غفار صاحب کی بیٹی، یہ ان کی بیٹی ہے۔ اور یہ جو آپ زیارت دیکھ رہے ہیں سخی صاحب، یہ ان کے انکل ہے، اور کرنٹلی ان کی جو ہے وہ 5th جنریشن چل رہی ہے، 3rd 4th جنریشن جا چکی ہے، جیسے رحیم صاحب، غفار صاحب، ہن صاحب، سدھ صاحب، یہ 4 جنریشن جا چکی ہے۔ تو ابھی 5th جنریشن ان کی چل رہی ہے، جس میں علی محمد صاحب ہے اور اس کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ تو وہ ابھی 5th جنریشن چل رہی ہے، جو کیئر ٹیک کر رہے ہیں علی محمد صاحب اس زیارت کا، وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ جتنے بھی یہاں زائرین آتے ہیں دور دور سے،
تو ان کی خدمت کا، ان کے کھانے پینے کا سب کچھ جو خیال رکھا جاتا ہے یہاں پر. آپ کبھی بھی اس زیارت پہ آئے، آپ کبھی بھی بھوکے نہیں جائیں گے. یہاں پہ ہر کوئی چیز کا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے. تو آپ آرام سے آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں. اور میں ایک بار پھر سے آپ کو یہ ایڈریس بتا دوں کہ یہ ہے صفا پورہ کے تریسا علاقے میں، جو رحیم بادشاہ کے نام سے مشہور زیارت ہے. اور اس گاؤں کو بولتے ہیں، جو ویلیج ہے ہمارا، اس کو نام ہی دیا گیا ہے رحیم آباد. تو یہ رحیم آباد تریسا کے علاقے میں ہے. یہ جو آپ مکان دیکھ رہے ہیں پرانا، اسی میں بادشاہ رحیم نے اپنی ساری عمر گزاری. جو ان کی عبادت گاہ تھی وہاں پہ عبادت کی. اب میں آپ کو ان کا کمرہ دکھاؤں گا، چھوٹی سی کوٹری جہاں پر انہوں نے عبادت کی، اور جہاں پر شاعر کشمیر مہجور صاحب بھی ان سے ملنے آتے تھے اور فیض یاب ہوتے تھے. چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کا کمرہ ہے جہاں پر بادشاہ رحیم بیٹھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اللہ کے رسول سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ ان کی پناہ گاہ ہے جہاں وہ بیٹھتے تھے. اور یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ 150 سال پرانا کمرہ ہے. پورے 150 سال پرانا کمرہ ہے جہاں پر انہوں نے عبادت کی. ان کی سارے تبرکات جتنی بھی ہیں سب موجود ہیں وہاں پہ اندر. چونکہ یہ بند ہے ہو رہتا ہے کمرہ، ایسے ہم اندر نہیں جا سکتے، تو اس لیے میں نے آپ کو باہر سے ہی دکھایا ہے. اور یہ جو مکان ہے، یہ ان کا مکان پرانا ہے. اب میں آپ کو جو بک میں نے آپ کو بتائی تھی، جو کتاب شائع ہوئی تھی، جو پیر زادہ غلام احمد مہجور صاحب نے لکھی تھی، جن کو شاعر کشمیر علامہ مہجور بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے جو کتاب لکھی تھی بادشاہ رحیم کے اوپر، یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے حیات رحیم، جو بایوگرافی ہے رحیم صاحب کی. مور اوور دیٹ، بایوگرافی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ہسٹری ہے کشمیر کی. اگر آپ دیکھیں، یہ حالات زندگی ہے. اور جو لقب مہجور صاحب نے رحیم صاحب کو دیا تھا، وہ دیا تھا تاج الاولیاء سلطان الفقراء بادشاہ بحر بر، جناب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب قلندر رحمۃ اللہ علیہ صفا پوری کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ جو کتاب ہے جس میں کشف و کمالات رحیم صاحب کے، ان کی زندگی، ان کی طرز زندگی جو تھی، گزارنے کا جو طریقہ تھا، وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے، جو موجود ہے اس میں. اگر آپ دیکھیں، یہ سب اس میں موجود ہے اس کتاب میں، جو آپ کو مل سکتی ہے. اگر آپ اس کو لینا بھی چاہے، خریدنا بھی چاہے، تو یہ آپ کو مل سکتی ہے. اس میں رحیم صاحب کے تمام کشف و کمالات، تمام جو چیزیں، جو ان کی زندگی تھی، کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی، سب اس میں موجود ہے اس کتاب میں. اور جو ایشیا کے سب سے بڑے، میں ان کو شاعر نہیں کہتا ہوں، میں ان کو عاشق رسول کہتا ہوں، جو تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. جب مہجور صاحب نے کتاب لکھی تھی تو انہوں نے اپنی طرف سے گفٹ بھیجا تھا. وہ کتاب گفٹ بھیجی تھی لاہور، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی. اور واپس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھا، اور خط میں علامہ مہجور کو بولا کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ کتاب بھیجی، مجھے بہت اچھا لگا یہ کتاب پڑھ کر، اور امید ہے آپ ایسے ہی اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے. تو یہ جو کتاب ہے، سب سے پہلے کتاب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تھی، جو مہجور صاحب نے ان کو یہاں سے بھیجی تھی. تو انہوں نے پہلے پڑھی تھی یہ کتاب. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس زیارت پہ آئے، فیض یاب ہو، اور دیکھیں کہ کس طرح اولیاء کرام نے اسلام کی خدمت کی ہے اور ہم تک یہ میسیج پہنچائی ہے. تو ہمیں بھی یہ میسیج فالو کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا تو اس ولاگ کو لائک کیجیے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ولاگ میں. تو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.